معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور میں بھی موجود ہوں یہاں لبرٹی چوک پر کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے خلاف۔ اچھا، اس حملے سے پہلے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا جب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی خبریں گردش کرتی تھیں کہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہیں، اگر کسی نے ہماری ریڈ لائن کو پار کرنے کی کوشش کی تو ان کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ ہم پہلے سنتے چلے آئے ہیں۔ پھر وہ ریڈ لائن عبور ہوئی اور عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں، جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ اور میں یہاں پر یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو یہ کہتی ہیں نا کہ جی یہ ڈرامہ ہے، اس کی آج شہباز شریف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جی اس کی ایک جوڈیشل فل کورٹ انکوائری ہونی چاہیے، تو بالکل کروا لینی چاہیے کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ بدقسمتی سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ قتل بھی ہو جائے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ خدا نہ خواستہ قتل بھی ہو جائے، تو بعد میں ایک اس کا تاثر کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ایسی تصویر بنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی جس طرح یہ ڈرامہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو میں وہاں موقع پہ موجود تھا، میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا وہ جینون حملہ تھا، اور جو آنکھوں سے خود انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، کیمرے کی آنکھ سے بھی نہیں، میں وہاں موقع پہ چونکہ موجود تھا اور ہائٹ پہ تھا تو میں نے خود دیکھا تو وہ جینون تھا۔ لیکن آج جس طرح سے شرجیل میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کی، شہباز شریف صاحب نے کی، دیگر اور پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں آ کر سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اتنی گولیاں کیسے لگ گئیں، اتنی گولیاں لگنے کے بعد کوئی شخص کیسے بات کر سکتا ہے۔ تو اللہ ہمت دیتا ہے، بچانے والا بھی اللہ ہے، ہمت دینے والا بھی اللہ ہے، حوصلہ دینے والا بھی اللہ ہے، برداشت کرنے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اللہ نے حوصلہ دیا، ہمت دی اور عزت دی ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لبرٹی پر جب یہ ریڈ لائن عبور ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوا، اور وہ اس طرح سے کوئی پراپر احتجاج کی کال نہیں تھی، آج پراپر کال ہے۔ یہاں پر لبرٹی پر یہ مرکزی سٹیج ہے کہ جہاں پر ابھی آپ بیک گراؤنڈ میں سن سکتے ہیں کہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب یہاں پر موجود لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور ایف آئی آر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ تقریباً 52-53 گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اور عمران خان صاحب سے مونس الہی صاحب کی ملاقات ہوئی، پہلے تو مونس الہی صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ جی میں ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا، جو کہ حیران کن تھا بھی اور نہیں بھی اس لیے کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کو لے کے لوگوں کے بہت سے شکوک و شبہات ہیں، اور پی ٹی آئی کے بھی بہت سے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے بہت سے سپورٹرز کو بہت سے ڈاؤٹس ہیں، تو اتنی کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی۔ لیکن حیرانگی اس لیے کہ بھائی گورنمنٹ میں ہیں، عمران خان صاحب کی بدولت وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، تو ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہوگی؟ تو پہلے مونس الہی صاحب نے کہا جی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی۔ جب یہ معاملہ عمران خان صاحب تک پہنچا تو عمران خان صاحب نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ مونس الہی صاحب فوری طور پر ہسپتال پہنچے، ہسپتال پہنچنے پر انہوں نے کہا کہ جی ہم آئی جی کو بھی تبدیل کرتے ہیں، عہدے سے ہٹاتے ہیں، اور آپ کے جہاں تک بات ہے چیف منسٹرشپ کا تو وہ عمران خان صاحب کی دی ہوئی ہے، وہ جیسا کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ اب یہاں پر ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی ہے، ایف آئی آر کے لیے بڑی کوشش کی جا رہی ہے، بھرپور زور لگایا گیا ہے، لیکن ایسا اب تک ہوا نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی افسوس کی بات ہے کہ اگر ملک میں ہم قانون کے انصاف کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پھر لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ قاتلانہ حملہ ہے، جس پر ہوا ہے وہ مدعی ہے اور مدعی کی درخواست پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بعد میں پھر تفتیش کے عمل میں یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جن پر الزام لگایا گیا ہے درخواست گزار کی طرف سے، مدعی کی طرف سے، کیا وہ الزام درست تھا یا وہ غلط تھا، یہ بعد میں پھر خیر اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج یہاں پر جو احتجاج کی کال دی گئی تھی وہاں پر انفارچونیٹلی اتنی بڑی، میں نے آج کہا بھی تھا کہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، عمران خان صاحب پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد جو رد عمل ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ دیکھا جائے گا کہ پورے ملک میں احتجاج کس طرح سے ہوتا ہے۔ راولپنڈی میں کل ہم نے دیکھا احتجاج ہوا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، جو وہاں پر سینئر پولیس آفیسر تھے چٹھا صاحب، وہ خود شیل لے کر، وہ بندوق لے کر شیل کی گن جو تھے وہ نکلے ہوئے تھے اور وہ شیل فائر کر رہے تھے، اور پتہ نہیں وہ کون سے میڈل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے میں نے کس طرح سے جا کر خود وہاں پر میدان میں جا کر شیل فائر کیے کن لوگوں پر جن کو اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ جی ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ڈنڈے بھی تھے وغیرہ وغیرہ، جبکہ وہ بالکل ان آرمڈ تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اور ان پر اس طرح کا الزام لگانا اور پھر ان پر شیلنگ کرنا نہتے لوگوں پہ ظلم ہے، اور اس طرح کے مظالم کئی مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور اسی مقام پر میں 25 مئی کو بھی دیکھ چکا ہوں، 25 مئی کی شام کو، رات کو، جب یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، کہ جب صبح میں آپ نے دیکھا اسلام آباد میں 25 کو کیا منظر تھا، شام کو یہاں پر پولیس نے آ کے فیملیز پہ شیلنگ کی تھی، تو یہ ظلم جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے ہوتا چلا رہا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پہلے بھی تھا لیکن اس موقع پر بھی یہ مسئلہ اگر نظر آئے تو یہ تو پھر اور بھی زیادہ پریشانی کی بات ہے، اور وہ کیا ہے
کہ زیادہ تر لوگ تصویریں اور ویڈیوز بنانے کے خواہش مند ہیں کہ ہماری تصویر کھینچی جائے, ہماری ویڈیو بن جائے, ہماری حاضری لگ جائے. آج یہاں پر مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کر کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر نہیں آئے کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ عمران خان صاحب ریڈ لائن ہیں اور عمران خان صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں اور ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں. تو جب ان پہ اس طرح سے قاتلانہ حملہ ہوگا تو پھر تو کوئی اگر مگر ہونی نہیں چاہیے, پھر تو لوگوں کو اپنا سب کچھ ترک کر کے نکلنا چاہیے. جیسا کہ عمران خان صاحب نے کل کہا بھی اپنی خطاب میں کہ ان کی زندگی تو وہ جی لیں گے, انہوں نے پہلے بھی اسی طرح کی بات کی تھی. آپ کو اپنے مستقبل کا, اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اس طرح نہیں نکلے. لیکن یہاں پر اب کل کی دوبارہ کال دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کل دوبارہ یہاں پر اسی مقام پر لبرٹی پر دوبارہ سے احتجاج کی کال دی گئی ہے, اور کل کہا گیا ہے کہ فیملیز بھی آئیں گی اور وہ بھی یہاں پر آ کر اسی طرح سے شرکت کریں گے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تعداد جو ہے وہ مایوس کن ہے, بلکہ پی ٹی آئی کے جو اپنے یوتھ کے لوگ ہیں وہ خود بھی ڈس اپوائنٹڈ ہیں سینئر لیڈرشپ کے ساتھ. شفقت محمود صاحب کا یہ حلقہ ہے, شفقت محمود صاحب کا یہ حلقہ ہے, وہ ایم این اے رہے ہیں, اور شفقت محمود صاحب یہاں سے اس تقریب کے, یہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب جب خطاب کر رہے تھے, ان کا خطاب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے ہیں اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں, اور وہ یہاں کے ایم این اے ہیں. تو اگر آپ یہاں کے ایم این اے ہیں تو آپ کیا یہاں پر کم از کم کوئی 3-4 ہزار 5 ہزار بندہ نہیں لا سکتے؟ آپ ایم این اے رہے ہیں, آپ ایک پارٹی کی طرف سے آپ منتخب ہوئے, پھر آپ وزیر بھی رہے, تو کیا آپ سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا؟ اور 25 مئی کو بھی شفقت محمود صاحب کا جو رول تھا وہ سب کے سامنے کھل کر آیا, اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب ورکر مار کھا رہا تھا راوی کے پل پر, اور جب وہاں پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے جا رہے تھے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کو توڑا جا رہا تھا, ایک خاتون پر حملہ کیا گیا, اور اس دن کہ وہ ہمیں 2014 کے بعد ایک بار پھر گلو بٹ دیکھنے کو ملے, تو اس دن شفقت محمود صاحب کہاں تھے؟ اس دن شفقت محمود صاحب راوی پار کر کے آگے جا کر ایک مقام پر کسی کے گھر میں, کاموکی میں کسی کے گھر میں جا کر وہاں پہ پرتکلف وہاں پر کھانے کا انتظام کیا گیا تھا, اور وہ کھانا انجوائے کر رہے تھے, اور پھر اس کے بعد وہیں سے وہ گاڑی میں بیٹھے اور وہ لاہور واپس آ گئے. اور ورکر جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی شیلنگ کھا رہا ہے, خواتین وہاں پر پی ٹی آئی کی خواتین, ضعیف خواتین, بچے شیلنگ سہ رہے ہیں, اور شفقت محمود صاحب جو اس وقت پنجاب کے صدر تھے ان کی طرف سے کوئی کارکردگی, کوئی رول نہیں تھا. اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ دلچسپی کا یہ عالم ہے, ارے آپ کی پارٹی کا لیڈر ہے بھائی, آپ کی پارٹی کا لیڈر ہے, پارٹی کے سربراہ عمران خان, جو آپ منتخب ہو کر ایم این اے بنتے رہے, وزیر بنے, یہ سب عمران خان صاحب کی وجہ سے تھا, ان کی پارٹی کی وجہ سے تھا. تو آپ نے جب ان پر اس طرح سے قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ بال بچ گئے اور ذاتی طور پہ وہ بچ گئے, میں وہاں موقع پہ موجود تھا, اس کے بعد آپ کو تو چاہیے تھا یہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو. لیکن آج لبرٹی چوک مجھے سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹنگ یہاں پر مجھے آج صورتحال نظر آئی. میں کچھ دیر پہلے اپنے پروگرام کی میں نے یہیں سے ریکارڈنگ کی, لوگوں کے ویوز میں نے جانے, اور آج یہ پہلا پی ٹی آئی کا ایسا آؤٹ ڈور پروگرام تھا جو میں نے ریکارڈ کیا جس میں نے یہ نہیں کہا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. میں کبھی بڑھا چڑھا کے بات نہیں کرتا ہوں, ہمیشہ اس سے پہلے بھی جب بھی میں نے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کور کیے ہیں, اور سن 2009 سے لے کے آنورڈز میں کرتا چلا آ رہا ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے تھے, لیکن آج نہیں تھے, آج نہیں ہے, تو پھر میں اس پر کیا کہوں؟ میں کیا اس پر یہ کہہ دوں کہ یہاں پر عوام کا جم غفیر تھا, تحد نگاہ لوگ تھے. میں نے پچھلے جمعے کو جب یہاں سے یہ حقیقی آزادی مارچ شروع ہوا تھا تو میں نے یہ لفظ بار بار استعمال کیا تھا, یہ جملہ میں نے بار بار کہا تھا, تحد نگاہ عوامی عوام, عوامی عوام. آج میں ایسا نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آج ہے نہیں. تو میں نے آج جیسا کہ کہا تھا کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے, اگر آج لوگ نہ نکلے تو پھر آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب پر ایک اور حملہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ٹیسٹ کیس تھا, دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں عمران خان کی آواز پر, عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں کتنے لوگ باہر آ جاتے ہیں. وہ میں نے دیکھ لیا کتنے لوگ نکلے. اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کو لے کر بھی یہ ٹیسٹ کیس تھا کہ اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے, اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, پارٹی کے لیڈر پہ گولیاں چل گئیں, ان کو چھلنی کر دیا گیا گولیوں سے, پارٹی کی اور دیگر لیڈرشپ کو چھلنی کر دیا گیا, اور اس کے بعد کیا تو انسان کا خون کھولنا چاہیے تھا, کوئی نکلا نہیں نکلا. اعظم سواتی صاحب, جو آج اعظم سواتی صاحب سے میں نے سنا جس طرح سے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے, کیا کبھی کوئی مرد اس طرح سے بیٹھ کر روئے گا؟ وہ مجبور ہو گئے, وہ مجبور ہو گئے. جو ان کے ساتھ ہوا اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ ہو, اور اگر ان کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, اگر اس کے اوپر بھی کوئی نہ بولے, اگر اس کے اوپر بھی کوئی نہ نکلے, اگر اس وقت بھی سب چپ کر روزہ رکھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں تو پھر شرم کا مقام ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت,
اللہ نگہبان.